شب برات کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اگر اس رات میں آپ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو ڈھیروں برکتیں اور رزق میں فراوانی، اولاد میں برکت، ہر چیز میں اللہ رب العزت اضافہ فرما دے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ رات ایسی بابرکت رات ہے جس طرح آسمانوں میں فرشتے رب تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں، ایسے ہی بندے اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ تو جس طرح یہ دو راتیں فرشتوں کے لیے ہیں، دو راتیں بندوں کے لیے ہیں۔ فرشتوں کے لیے جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے دو راتیں رکھی ہیں، وہ بھی بابرکت اور بڑی قدر و منزلت والی ہیں۔ ان کے لیے بھی وہ دو راتیں عید ہیں، مومنوں کے لیے بھی وہ دو راتیں عید کی مانند ہیں۔ اور فرشتوں کی عید جو ہے وہ رات کی ہے اور مومنوں کی عید دن کو ہے، کیونکہ فرشتے سوتے نہیں، بندے سو جاتے ہیں۔ مومنوں کے لیے دو راتیں کون سی ہیں جو مختص ہیں اور بابرکت ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے جو دو راتیں بابرکت ہیں، ایک رات جو ہے وہ شب قدر کی ہے اور دوسری رات جو ہے وہ لیلۃ البرات یعنی کہ شب برات کی رات ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان راتوں کی بڑی قدر و منزلت ہے، بڑی ان کی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا، یعنی کہ جو دنیا کو آسمان نظر آ رہا ہے، ہم یہاں سے دیکھیں تو ہمیں پہلا آسمان نظر آتا ہے۔ اللہ اپنی شان قدرت کے لائق، اپنی پوری ربوبیت اور اپنی شانوں کے لائق وہ پہلے آسمان پہ جلوہ گر ہو جاتا ہے اور پھر وہ نظر رحمت فرماتا ہے، پھر فرماتا ہے مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا، مجھ سے رزق طلب کرو میں تجھے رزق عطا کر دوں گا، مجھ سے مصیبت سے چھٹکارا مانگو میں تمہاری مصیبتوں کو دور کر دوں گا۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں رات کو قیام کرو، یعنی کہ نوافل پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو، ذکر و اذکار کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ یہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اور ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص طور پر 4 راتوں میں دیکھا اور حضور نے فرمایا کہ اللہ ان 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ کون سی 4 راتیں ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شعبان کی 15ویں یعنی کہ شب برات کی رات، اور یوم عرفہ یعنی کہ ذوالحجہ کی رات۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی بھلائیوں کے دروازے شام سے یعنی کہ غروب آفتاب سے لے کر فجر تک کھلے رہتے ہیں۔ پھر دیکھیے جس بندے کے لیے بھلائیوں کے دروازے کھلے ہوں، وہ آدمی چادر تان کر سویا ہوا ہو، غفلت کی نیند میں ہو، اس کا حالانکہ ادھر حصہ بانٹا جا رہا ہے، اس کے حصے کا رزق لکھا جا رہا ہے، اس کے حصے کا جو ملنا ہے اس کو اس کی تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو پھر آدمی وہ کتنا بد نصیب ہوگا جو جس کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہو اور وہ سویا ہوا ہو۔ یہ رات اتنی فضیلت والی اور برکت والی ہے
اس رات میں ہماری تقدیر کے فیصلے ہونے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آقا دو جہاں نبیوں کے تاجور کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑی بابرکت اور فضیلت والی رات ہے، اس رات میں قیام کریں اور دن کو روزہ رکھیں، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ اور آئیے اب اس رات کی عبادات کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ 12 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کریں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد 13 مرتبہ پڑھیں۔ جو شخص اس طرح 12 نوافل ادا کرے گا، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ بندہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ اور نوافل جو ہیں وہ 2 کر کے پڑھنے ہیں، اکٹھے نہیں، 2 پڑھنے ہیں۔ قل هو اللہ شریف 13 مرتبہ پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ کے بعد۔ اس کا پھر انعام یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ رب العالمین ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے وہ جائے گا، یعنی کہ بے ایمان ہو کر نہیں مرے گا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے وہ رخصت ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، آپ نے 14 رکعت نماز نفل ادا فرمائے، پھر بیٹھ کر 14 بار سورۃ فاتحہ پڑھی، پھر 14 بار سورۃ اخلاص پڑھی یعنی کہ قل هو اللہ احد، پھر 14 بار سورۃ الفلق پڑھی، پھر 14 بار سورۃ الناس یعنی کہ قل اعوذ برب الناس، اور 14 مرتبہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ پڑھی، اور ایک بار لقد جاءکم رسول من انفسکم یعنی کہ سورۃ التوبہ 11ویں سپارے میں یہ آیت کریمہ ہے، اس کی سورۃ توبہ کی آخری آیت کریمہ ہے، وہ پڑھی۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، یہ بندہ جو عمل کرے گا شب برات کی رات، اللہ اس بندے کو 20 مقبول حجوں کا اور ایک دن جو بندہ روزہ رکھے گا اس دن کا، اس بندے کو اللہ رب العالمین گزشتہ 2 سال اور آئندہ 2 سال کی عبادت کا اللہ ثواب، روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھیے چھوٹا سا عمل ہے اور 20 حج مقبول، اس کا اجر اللہ رب العالمین بندے کو دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس رات میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔